سيدنا ومولانا محمد. آپ جذبات پہ کنٹرول رکھیں اور سبحان اللہ کے ساتھ شامل رہیں. شاہد محمود قادری بحمدہ تعالیٰ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے اور آپ بھی بڑے اچھے انداز اور جذبات کے ساتھ سماعت کر رہے تھے. چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا آپ سبحان اللہ کے ساتھ شامل رہیں. ہمارے خوبصورت ایوان کے ایک اور خوبصورت مہمان تشریف لانے والے ہیں جو کہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر عدنان قادری صاحب آستانہ عالیہ لنڈی کوتل سے آپ تشریف لائے ہیں. ہماری معزز مہمان ہیں. آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف، حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب، پیر جی سرکار. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گرامی مرتبت اس بزم کے رونق اور میزبان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب المعروف پیر جی سرکار سجادہ نشین آستانہ عالیہ گمکول شریف، حضرت پیر عبید اللہ شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ والے شان صاحبزادہ انور جنید شاہ صاحب اور آستانہ عالیہ گمکول شریف کے جملہ متعلقین، متوسطین اور میرے سامنے پنڈال میں موجود اس عظیم الشان اجتماع کے ہر فرد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حضرات محترم، اولیاء کاملین کا ہمیشہ یہ درس رہا کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اسی انداز سے یہی طریقہ ہمارے صحابہ کا تھا، یہی طریقہ حضور کے بارگاہ کے ان عظیم ہستیوں کا رہا کہ حضور علیہ الصلاۃ کا ذکر خیر ان سے آگے کسی کی جگہ نہ برداشت ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے آگے، اور نہ اس ذات سے بڑھ کر کوئی عزیز ہوتا. میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے جب حاتم طائی کا ذکر کیا گیا کہ جناب حاتم طائی عرب کا بڑا سخی تھا اور اس کے گھر کے 7 یا 8 دروازے تھے، وہ سائل ایک دروازے پہ آتا اس کو عطا کر دیتا، دوسرے پہ آتا، تیسرے پہ آتا، چوتھے پہ آتا، حتیٰ کہ 8ویں یا 7ویں دروازے پر بھی عطا کرتا. مولا علی کرم اللہ وجہ یہ بات سن کے فرمانے لگے وہ بھی کیا سخی ہے جس سے مانگنے کے لیے سائل کو 8 دروازوں پہ جانا پڑتا. آؤ میں تمہیں اس کریم پیغمبر کا گھر دکھاتا ہوں جس کی بارگاہ میں، جس کے دروازے پر کوئی ایک دفعہ سائل گیا دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہی درس حضور زندہ پیر کا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر گمکول شریف کی وادی دکھائی
اور فرمایا کہ یہاں آپ قیام فرما دے. پھر جب لمحے آپ تاریخ شاید ہے آپ کسی اس درگاہ کی سواحن عمری پڑھ لے, آپ 78 سالہ تاریخ پڑھ لے, اس میں حضور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ رسول اللہ کے حکم کے علاوہ اگر گئے ہیں تو حج پر گئے ہیں یا عمرے پر تشریف لے گئے, اگر گئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے در پر گئے, دوبارہ کسی اور در کی طرف نہیں گئے. اور وجہ کیا تھی؟ میں یہ برطانیہ سے لوگ آئے ہوں گے اور بہت سارے حضرات کو علم میں ہوگا, ہم سب یہاں پر وہاں اکثریت حاضری دے چکے. یہ برطانیہ کا ایک شہر ہے برمنگم, وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے اس خانقاہ اور اس عظیم جگہ کے نام پر, جامع مسجد گمکول شریف. اس میں وہ یورپ کے بڑی مساجد میں شمار ہوتا ہے, ہزاروں نمازی ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس مسجد کا جب حضور پیر صاحب کے خلیفہ صوفی عبداللہ صاحب نے اس کا وہ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حضور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ اس کے افتتاحی تقریب میں آ جائے, آپ اس کا افتتاح فرما دے. حضور زندہ پیر کے تاریخی الفاظ تھے, انہوں نے فرمایا آپ نے یہ گھر اللہ کے لیے بنایا ہے اور میں فقیر اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ کے رسول کے حکم سے بیٹھا ہوں. آج کے بعد اگر میں نے کوئی سفر کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے در کی طرف کرنا ہے, کسی اور جگہ نہیں کرنا. یہ حضور صوفیاء کے تعلیمات تھے. اور میں صوفیاء جہاں بھی اولیاء کاملین کا یہ انداز ہوتا, میں ذرا آپ کو حضرت شیخ جنید بغدادی سید الطائفہ ان کو کہا جاتا ہے, اور امام ابن, یہ جہاں پر منکر سے منکر آدمی بھی حضرت شیخ جنید کے تصوف کے قائل ہیں. انہوں نے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت بشر حافی, اور پھر وہ جب حضرت بغداد شہر میں 2 سال سے قحط سالی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ روزانہ نماز استسقاء پڑھتے تھے. اور نماز یہ اولیاء کاملین کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ جب اولیاء کاملین کا انداز یہ ہو, طریقہ یہ ہو کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو, حضور علیہ السلام کے چہرے کو جب صحابہ دیکھتے تو بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا سیدنا جابر ہو, حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کأن الشمس تجری فی وجہی, ایسا لگ رہا تھا. بعض لوگ اپنے محبوب کو تشبیہ دیتے ہیں سورج کی طرف, چاند کی طرف, وہ آگے کی بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا جیسے سورج رسول اللہ کے چہرے میں گھوم رہا ہو. یہ حضور علیہ السلام. اور پھر جب بغداد شہر میں 2 سال سے قحط سالی تھی, سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی کے شہر میں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر میں, تو لوگ نماز استسقاء پڑھتے تھے روزانہ. وہاں ایک دفعہ لوگ نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے, ایک فقیر درویش زمین پر بیٹھا تھا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو, بغداد شہر میں 2 سال سے قحط سالی ہے اور آپ پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ میرے پاس, یہیں پر تشریف رکھو. اور وہ جب سارے بیٹھ گئے انہوں نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے, اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ, انہوں نے فرمایا یا اللہ وہ جو سفید خوبصورت اور حسین چہرہ جو چمک رہا تھا, میں نے جس چہرے کو اس دن دیکھا تھا, یا اللہ اس کی برکت سے بارش نازل فرما. اور پھر جب لوگ دھوپ میں آئے تھے تو بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے پوچھا اے فقیر تم کون ہو اور وہ جو خوبصورت چہرہ ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے وہ فقیر تھا حضرت بشر حافی. اور بشر حافی کیا تھا یہاں رک کے آپ کو بتاتا ہوں. وہ بشر حافی تھا وہ شخصیت جو ہر وقت شراب خانے میں شراب کے نشے میں دھت ہوتا تھا. اس وقت وہ یہ اللہ کے نام کی برکت تھی کہ جب اس نے راستے میں اللہ کا نام دیکھا, اس کو اٹھایا, اس کو صاف کیا, عطر لگایا, خوشبو لگائی اور اس کو محفوظ رکھ دیا.
اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ حضرت سید الطائف شیخ جنید بغدادی کو کہا جاؤ میرا یہ بندہ شراب خانے میں بیٹھا ہوگا لیکن اس کو نکال کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف لے آؤ. پھر جب حضرت شیخ جنید اس شراب خانے میں گئے اور حضرت بشر حافی یہی فقیر تھا جس نے بغداد میں دعا کی اللہ اس سفید چہرے کی خاطر بارش برسا دے. حضرت بشر حافی نے کہا میں بشر حافی ہوں اور جس دن شراب خانے میں شراب میں دھت پڑا تھا اس وقت جس شخصیت جب شراب خانے میں حضرت شیخ جنید داخل ہوئے تو وہ ان کا چہرہ ایسا حسین اور خوبصورت چمک رہا تھا کہ آج بھی میں نے بارش کا وسیلہ مانگا تو حضرت جنید کے اس چہرے سے مانگا. یہ صاحب حضور علیہ السلام کے غلاموں کا انداز تھا. حضور علیہ السلام اور یہی زمانے جاہلیت میں جب حضور علیہ السلام کم سن تھے, حضور کے چچا سیدنا ابو طالب حضور علیہ السلام 7 سالی تھی مکے میں, ان کو گود میں اٹھا کر کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کی پشت لگا کے دعا مانگی یا اللہ اس گوری رنگت کی خاطر بارش برسا دے. لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے لیکن حضرت ابو طالب نے کہا یا اللہ اس گوری رنگت کی خاطر بارش برسا دے. اور پھر لوگ دھوپ میں آئے تھے, واپس گئے تو برستی بارش میں واپس تشریف لے گئے. یہ حضور علیہ السلام کے انداز تھا. اور پھر حضور علیہ السلام کا چہرے انور جس نے بھی دیکھا, جس انداز سے دیکھا, حضور تو حضور ہے. وہ جو امام محمد بن حسن الشیبانی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, ان کا جنازہ جا رہا تھا. یہودی نے کہا روک لے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب ان کو روکا اور ان کے چہرے مبارک کو دیکھا تو فوراً کہا مجھے کلمہ کوئی پڑھا دے. لوگوں نے وجہ پوچھی, فرمایا کہ جس امت کا یہ محمد اتنا حسین ہے پتہ نہیں اس محمد کا عالم کیا ہوگا. یہ اور آج کا ملا تو کہے گا نعوذ باللہ کہ میرے جیسا ہے, لیکن آؤ صحابہ نے تو ویسے بھی کہا تھا نا, صحابہ نے تو ہر انداز سے حضور علیہ السلام کی تعریف کی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہے, وہ فرماتے کہ اگر حضور کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے, اللہ کے رسول کا معجزہ تھا چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا, اس سورج کو اشارہ کیا واپس اٹھایا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت مختصر ہے, میں عرض کر رہا ہوں حضور کا یہ بھی معجزہ تھا. لیکن عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں اگر حضور یہ معجزہ بھی نہ دکھاتے, سورج کو بھی واپس نہ پلٹاتے, چاند کو بھی 2 ٹکڑے نہ کرتے, اللہ کے رسول خوبصورت اتنے تھے, حسین اتنے تھے کہ قوم کے سامنے گزرتے جاتے لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. آج کا ملا تو کہے گا اس نے جس نے نہیں دیکھا وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ میرے جیسا ہے, اور جس نے دیکھا ہے آئے ذرا ان سے بھی پوچھ لے کہ وہ کیسے تھے. میں آسمانوں کی ملائکہ میں سید الملائکہ تھے جبریل امین جو فرشتوں کے سردار تھے, ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے حضور کے پاس آپ تشریف لائے اور کتنی دفعہ آئے, کتنے پیغمبروں کے پاس تشریف لائے. وہ جو حضرت امام قسطلانی نے شرح بخاری میں ایک خوبصورت تحریر فرمائی ہے, میں وہی عرض کر کے اجازت چاہوں گا. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے تفصیل لکھی ہے مختلف پیغمبروں کی کہ کس پیغمبر کے پاس جبریل امین کتنی دفعہ تشریف لائے. انہوں نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 1000 سال, اور جبریل امین 1000 سال میں حضرت آدم کے پاس آئے 12 مرتبہ. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 1050 سال. جبریل امین سید الملائکہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے پاس تشریف لائے صرف 50 مرتبہ. ادریس علیہ السلام کی عمر تھی 365 سال, جبریل امین ان کے پاس آئے 4 مرتبہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 120 سال, حضور ان کے پاس تشریف لائے 400 مرتبہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف روایات ہیں لیکن آسمان پر تشریف لے جانے سے قبل
ان کی عمر مبارک تھی 33 سال. ان کے پاس 33 سال میں حضور علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے صرف 10 مرتبہ. اب آتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا حضور کے پاس کتنی دفعہ آئے. حضور کی عمر مبارک تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 1000 سال. اس میں جبریل امین آئے 12 مرتبہ. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 1050 سال. اس میں 50 مرتبہ آئے. لیکن جب باری آئی محمد اور رسول اللہ کی تو آپ کے پاس، میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ کے پاس آسمانوں کے ملائکہ کے سردار 24,000 مرتبہ تشریف لائے تھے. 24,000 مرتبہ. اور سیرت حلبی میں امام حلبی نے لکھا کہ 24,000 مرتبہ تو زمین پر تشریف لائے. آسمانوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات 72,000 مرتبہ ہوئی ہے. اور پھر آپ اگر ان دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں تو یہ 96,000 مرتبہ بنتا ہے. اگر آج کا ملا کہتا ہے کہ میں نے حضور تو میرے جیسا ہے نعوذ باللہ، اس نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا، آؤ سید الملائکہ سے پوچھتے ہیں آپ نے 96,000 مرتبہ حضور سے ملاقات کی، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو فرمایا کلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے آسمانوں اور زمینوں کو دیکھا. لم ارام مثل محمد، میں نے رسول اللہ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ ان کے گھر بنی ہاشم جیسا کوئی دیکھا. یہ آسمانوں کے ملائکہ کے سردار، وہ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا نا کہ آفاق را گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام اما تو چیزیں دیگری. آپ حضور علیہ السلام جیسا نہ پہلے کسی کو دیکھا نہ بعد میں کسی کو یہ مرتبہ نصیب ہوا حضور علیہ السلام. اور جنہوں نے وہ جو اس زمانے میں سید الملائکہ کا اور حضور کے صحابہ کا انداز تو تھا ہی یہی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا انداز تو تھا ہی یہی. لیکن میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ الحق ما شہد بہ الاعداء، حق وہی ہے جو آپ کے دشمن بھی گواہی دے. مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 بک لکھی تھی اور اس میں دنیا کے 100 کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ کون تھے. اس دی 100 بک کے پہلے صفحے پر جس پہلے کامیاب ترین شخصیت کا ذکر ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے آگے کہ یہ باقی 99 لوگ یہ صرف سکسیسفل ہے، صرف کامیاب ہے. اللہ کے رسول سپریملی سکسیسفل ہے. وہ ایسے کامیاب ہے کہ جس ذات کا اس بارگاہ سے تعلق رہا وہ بھی کامیاب ٹھہرا. میں حضور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی اس بارگاہ کا میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں. میرے صوبے میں اس خانقاہ کا جو کردار، جو زندہ و جاوید کردار حضور زندہ پیر کا رہا، جو خوبصورت کردار رہا، اس صوبے میں ایسا دور بھی آیا کہ بم دھماکے ہو رہے تھے، گلے کاٹ رہے تھے لوگ، لیکن ایک فقیر اور درویش تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے جھنڈے کو لہرا رہا تھا. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اس غلام کا در اور دروازہ جب تک کھلا ہے روز قیامت تک یہ فیض عام ہوتا رہے گا. اور میں اعلیٰ حضرت کے ان الفاظ پر گفتگو ختم کروں گا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. نہیں ہے، لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ سن چکے کہ حضور کے غلاموں کا چہرہ دیکھا،
اور جس صاحب عرس کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں الحمدللہ، کتنے ہی غیر مسلم آئے اور آپ کے کردار کو دیکھا تو کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکے ہیں۔ آپ نے تبلیغ و تقریر کا کام نہیں لیا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ افضل ہیں جو اپنے کردار سے تبلیغ کرتے ہیں، تو اپنے کردار سے، اپنی مسند پہ بیٹھ کے، اپنی گفتار سے اور اپنے نگاہ سے آپ دیکھ لیں، سن چکے ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے افتتاح میں بھی نہیں گئے ہیں، لیکن برطانیہ کی سرزمین پر سب سے بڑی مسجد ہونے کا جو اعزاز ہے وہ دربار عالیہ گمکول شریف کے حصے میں ہے۔ تو گویا فقیر نے دنیا کے کونے کونے میں خود یاد خدا کی نہیں ہے، بلکہ کروڑوں لا تعداد لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا ہے۔ اور وادی گمکول شریف کے پتھر و پہاڑ بھی کچھ ذکر کرتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے ہم اس کردار کے بندے بنے، اور اس کردار کے بندوں کے بارے میں علامہ نے اپنے کلام کا رس نکالتے ہوئے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کا فیضان لیے خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ سید نوید شاہ صاحب کاظمی تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ تمامی احباب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دایاں ہاتھ ایک مرتبہ میرا ہر پیر بھائی اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حکم ہے حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا، سبحان اللہ 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 سبحان سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ جھنڈا لہرائے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہاتھوں کا جھنڈا بنا کے لہرا کے اللہ کی پاکی بیان کرے ذرا۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ آج سکھ تیرا دیو تیری ہے، آج سکھ تیرا دیو تیری ہے، کیوں دلڑیوں دا سکھ تیری ہے، لو لو وچ شوق چکیری ہے، آج نینا لایا کیوں جڑیا، سبحان اللہ 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 سبحان
سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جگانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جو جان کہتا ہے ایک ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہوئے یہ کہے گا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جگانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جگانا تھا جانا تھا کہ جان جگانا تھا سچ آتا تیرا بدیم شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے مرشد کا دیوانہ بڑی زندگی اور دل لگی کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی پاکی بیان کرے گا اٹھائیے ہاتھ اور کہیے سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکتی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکتی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکتی لاٹ نورانی کالی زلفت مستانی مخمور اکھیں مد بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رات کا آخری شعر اور بڑا حاصل کلام شعر ہے سبحان اللہ ما اجمل ہر بندہ ہاتھ اٹھائے ذرا سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اجمل ما احسن سما اکمل سبحان اللہ ما اجمل ما احسن سما اکمل کتھے مگر علی تیری صلاح کتھے مگر علی تیری صلاح مصطفیٰ کسیا کتھ جاگڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری منقبت کے دو اشعار پڑھ کے مائک سے جدا ہو رہا ہوں اے میرے خواجہ غم کول والے میرے خواجہ
غم کولے والے. اپنے مرشد کے لیے ہاتھ اٹھائیے ذرا. اے میرے خواجہ غم کولے والے ہم بے نوا بھی ہیں تیرے حوالے. اے میرے خواجہ غم کولے والے فقیروں کا شاہ بادشاہ سوئی میرا. فقیروں کا شاہ بادشاہ سوئی میرا. شم کا حبیب اللہ میں نور تیرا. فقیروں کا شاہ بادشاہ سوئی میرا. شم کا حبیب اللہ میں نور تیرا. تو شاد ہے اور تو شاد ہے اور یہ تیرے حالے. اے میرے خواجہ غم کولے والے. میرے خواجہ غم کولے والے ہم بے نوا بھی ہیں تیرے حوالے. اے میرے خواجہ غم کولے والے. سيدنا ومولانا محمد